بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ EOBI میں فراڈ کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ سب سے پہلے 2013 میں ایک سو موٹو کیس پراپرٹی پرچیز کی بابت پبلک فنڈ کے ذریعے وہ آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اسی طرح جو قرضے پینشنر کا حق ہیں، EOBI پینشنر کا جو حق ہے قرضہ لینے کی بابت، اس ادارے نے اس میں بھی خرد برد کی اور اس میں بھی فراڈ کمٹ کیا۔ غلط طور پہ غلط انٹریاں ڈال کے زیادہ قرضے لیے گئے، فیک بندوں کے بہاف پہ۔ یہ ایلیگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز اور آفیسران ارباب اختیار کے خلاف آیا ہے اور اس بابت ڈپارٹمنٹ نے انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ انکوائری کمیٹی اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے، ملزمان مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس ادارے سے کرپشن ختم ہو سکے۔ لیکن اگر صرف فائل کا پیٹ ہی بھرا جاتا ہے تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا، کبھی پراپرٹی کیس، کبھی فنڈز کا ایشو اور کبھی یہ لون کے نام پہ کرپشن۔ ان پینشنر کے ساتھ اس ادارے نے ناروا سلوک رکھا، اس کا کوئی احتساب ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے تو پینشنر کو پراپر پینشن بھی ملے گی اور اس کی انہانسمنٹ بھی پراپر ملے گی، اور فنڈز بھی اتنا زیادہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ EOBI کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ لیکن اگر فنڈز کو غلط طور طریقوں پہ استعمال کیا جائے گا، کرپشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو پھر تو کبھی 8500، کبھی 6500 اور کبھی کوشش کریں گے کہ ہمیں نہ ہی دینے پڑیں، جبکہ یہ پیسہ امپلائرز کا اور امپلائیز کا ہے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہی۔ تو اگر یہ پیسہ ہی ان کا ہے اور انہی کو دینا ہے تو اس میں بھی یہ ادارہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور ہم اس ہونے والی جو انکوائری کمیٹی ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے میں شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔